السلام علیکم، میں سفیزہ میر اسلام اور آج میں آپ کے سامنے غنیت الطالبین کی کتاب لے کر آئی ہوں۔ اور اس کتاب میں جو آپ کو ٹاپک پڑھ کر سناؤں گی اس کا نام ہے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت فرمانا۔ اس بات پر بھی ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کو کبیرہ اور صغیرہ گناہ کرنے والوں کے حق میں حساب کے وقت قبول فرمائے گا۔ حساب کے وقت دوزخ میں جانے سے پہلے حضور تمام امتوں کے مومنوں کی شفاعت فرمائیں گے اور دوزخ میں داخل ہونے کے بعد صرف اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی اور دوسرے اہل ایمان کی شفاعت سے گنہگار دوزخ سے نکلیں گے، یہاں تک کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا اور جس نے خلوص کے ساتھ ایک بار بھی کلمہ توحید پڑھا ہوگا وہ بھی دوزخ میں نہیں رہے گا۔ فرقہ قدریہ مطلع اس کا منکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات میں ان کے قول کی تکذیب موجود ہے۔ پہلا، ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی گہرا دوست۔ دوسرا، کیا ہمارے کچھ سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں؟ تیسرا، سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ ان تمام آیات مندرجہ بالا سے ثابت ہے کہ آخرت میں شفاعت کا وجود ہوگا، ہر چند کی کافر اس سے محروم رہیں گے۔ اسی طرح حدیث شریف سے بھی ثابت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے میں ہی وہ شخص ہوں گا جو قیامت کے دن زمین سے شگافتہ ہونے کے بعد برآمد ہوں گا، مگر میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں ہی اولاد آدم کا سردار ہوں اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ لوائے الحمد میرے ہی ساتھ میں ہی ہوگا، میں فخریہ نہیں کہتا۔ سب سے پہلے میں ہی بلا فخر بہشت میں جاؤں گا، مگر اس پر بھی مجھے فخر نہیں۔ سب سے پہلے بہشت کی زنجیر میں ہی ہلاؤں گا، مجھے ہی سب سے پہلے بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کی اجازت دی جائے گی اور دیدار حق نصیب ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ میں گر پڑوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ سوال کرو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔ میں سر اٹھا کر عرض کروں گا، یا رب امتی امتی۔ میں برابر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ دیکھو جس کے دل میں دانہ کے برابر بھی ایمان پاؤ اس کو دوزخ سے نکال لو۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے اس قدر لوگوں کو دوزخ سے نکالوں گا کہ وہ پہاڑ کی بلندی کے برابر ہوں گے۔ پھر دوسرے پیغمبر مجھ سے کہیں گے کہ اللہ کے حضور میں پھر مغفرت اور بخشش کی دعا کریں۔ میں کہوں گا کہ اتنے بار اپنے رب سے میں سوال کر چکا ہوں کہ اب مجھے سوال کرتے شرم آتی ہے۔ حضرت جابر کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا، امت محمدیہ کے کبیرہ گناہوں کرنے والوں کے لیے میری سفارش ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، چنانچہ ہر ایک نبی نے اپنی دعا کرنے میں عجلت سے کام لیا، لیکن میں نے اپنی دعا کو محفوظ رکھ چھوڑا تاکہ قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کروں۔ چنانچہ میری شفاعت انشاءاللہ امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ کیا ہو۔ انشاءاللہ میری دعا اس کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جس قدر پتھر اور ڈھیلے پائے جاتے ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کی قیامت میں شفاعت کروں گا۔ آپ کی شفاعت میزان عدل کے پاس بھی ہوگی اور پل صراط پر بھی۔ اس طرح ہر نبی کی شفاعت ثابت ہے۔ حضرت حذیفہ کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن کہیں گے، اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لبیک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، پروردگار تو نے اولاد آدم کو جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس کے دل میں ایک گندم یا جو کے برابر ایمان ہو اس کو آگ سے نکال لو۔ اسی طرح ہر امت کے ابرار اور صدیقی کی شفاعت قبول ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا، ہر آدمی کو ایک دعا کرنے کا حق عطا کیا گیا ہے اور میں نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے اسے محفوظ رکھا ہے۔ میری امت کے لوگ ایسے ہوں گے کہ ایک شخص اپنے قبیلے کی شفاعت کرے گا، اس کا قبیلہ بخش دیا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ بعض لوگ ایک جماعت کی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت سے اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اسی طرح بعض لوگ 3 آدمیوں کی، بعض 2 آدمیوں کی اور بعض 1 آدمی کی سفارش کریں گے۔
حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے ایک گروہ کو دوزخ کا عذاب دیا جائے گا، لیکن اللہ کی رحمت اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی کی مشہور روایت ہے کہ جب لوگ دوزخ آگ سے جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے تو جس پر اللہ تعالیٰ مہربانی، رحمت، کرم اور احسان کرنا چاہے گا اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت حسن بصری نے روایت حضرت انس بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں برابر شفاعت کرتا رہوں گا، میرا رب میری شفاعت قبول فرماتا رہے گا، یہاں تک کہ میں عرض کروں گا اے رب میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے قبول فرما جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد یہ شفاعت نہ آپ کے لیے اور نہ کسی اور کے لیے، مجھے اپنی عزت و رحمت کی قسم میں لا الہ الا اللہ کے قائل کو آگ میں نہیں چھوڑوں گا۔